قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہیں، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادی صاحب، جو اگلا اعتراض ہے وہ بھی غلام دستگیر قصوری صاحب کی کتاب تحقیقات دستگیریہ سے ہے۔ جی انہوں نے اپنی کتاب میں کافی جد و جہد کر کے اور تفصیل سے یہ بات لکھی ہے، اور وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آیات قرآنیہ ہیں وہ دوبارہ کسی پر نازل نہیں ہو سکتی، ہاں اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر آیات قرآنی نازل فرمائے تو قصوری صاحب کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں چنانچہ انہوں نے ایک طویل بحث کے بعد ایک فتویٰ صادر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ازل سے ابد تک قرآن ہے، پس اس کو غیر قرآن کہنا شرعاً ناروا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیات فرقانی کا نام قرآن رکھا ہے۔ پس جس نے آیات بینہا کو غیر قرآن کہا بے شک قرآن کا مخالف ہوا۔ یہ تو دراصل انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایک پابندی لگانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کسی پر آیات قرآن نازل نہیں کر سکتا، مگر بہرحال اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا؟ بڑے بڑے لفظ استعمال کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیات فرقانی کا نام قرآن رکھا ہے۔ جی قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ فرقان ہی ہے، بالکل۔ تو صرف روک ڈالنا ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ کہتے ہیں پر جس نے آیات بینہا کو غیر قرآن کہا بے شک قرآن کا مخالف ہوا۔ یعنی قرآن کریم کی آیت جو بین ہی قرآن کریم کہتا ہے وہ کسی پر الہام نہیں ہو سکتی، اور اس کو کچھ غیر قرآن یعنی الہام کہہ دیا تو وہ قرآن کا مخالف ہو گیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن کریم کا آیات کا نزول منقطع نہیں ہوا، اور المواہب الدنیا کا بھی حوالہ دیا ہے کہ فرمایا کہ فیرسل ذا نبوۃ مطلقۃ، وہ جو آنے والا مسیح اور مہدی ہے وہ مطلق نبوت کے ساتھ آئے گا، وَيُلْحَمُ بِشَرْعِ محمد، اس پر الہام ہوگا شریعت محمدیہ کا، اور شریعت محمدیہ قرآن کریم ہے بنیادی طور پر۔ اب یہ کہنا کہ یہ نہیں نازل ہو سکتی آیات قرآنیہ، ان کو الہام کہنا جو ہے یہ مخالفت کا اس پر فتویٰ لگے گا کہ وہ قرآن کا مخالف ہے۔ اب یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ فتوح الغیب میں وہ کہتے ہیں، فرمایا کہ جب یہ مقامات تجھے مل جائیں گے، تو مثلا بڑی لمبی عبارت ہے، بہت اعلیٰ انہوں نے کہ صبر اور رضا اور سارے مقامات مل جائیں تو آخر میں پھر یہ ہے کہ ثم تقرب و تہدیٰ صفیہ بعلام و الہام، پھر تو اللہ کا قرب حاصل کرے گا، تجھے الہام ہوگا اور خبریں دی جائیں گی، و تکلم و توتا و تغنى و تشجع و ترفع و تخاطب، تیرا ترفع دیکھے تیرا رفع ہوگا، اللہ اٹھا لے گا، و تخاطب اور تجھے مخاطب کیا جائے گا، انا بے اس کلام کے ساتھ، انا کل یوم لدینا مکین و امین، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 ہے کہ آج تو ہمارے پاس ایک امین کے طور پر رہ رہا ہے، مکان مکین ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت اس پر نازل ہوگی، انا کل یوم لدینا مکین و امین۔ تو اب یہ ان کی بات مانیں کہ الہام ہوگی، جو بھی یہ بلند مقام پائے گا اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی۔ یہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور ادھر دستگیر قصوری صاحب کا ہے۔
کس کو مانے؟ ظاہر ہے ساری دنیا ادھر مانے گی اور ان کو غلط قرار دے گی، جھوٹا قرار دے گی۔ حضرت امام محی الدین ابن عربی غالباً 7ویں صدی کے مجدد ہیں اور بڑا بلند مقام ہے ان کا۔ انہوں نے کشفاً جو نظارے دیکھے ہیں آئندہ آنے والے زمانے کے، امام مہدی کے، وہ سارے انہوں نے بیان کیے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر بہت ساری نشانات یا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑا ایک سلوک کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا الہی الآیات و شتات، یہ تو بہت زیادہ نشان ہے میرے لیے۔ فَأُنزِلَ إِلَيَّ، تو مجھ پر یہ نازل کی گئی، اندہ حاضر قول، میری اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر نازل فرمایا، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، پوری کی پوری ان پر نازل ہوئی، اور یہ قرآن کریم نہیں ہے، یہ الہام ہے جو ان پر ہوا۔ گو قرآن کی آیت ہے مگر الہام ہوا۔ قرآن کریم وہ ہے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ تو اب یہ کیا کریں گے قصوری صاحب؟ نعوذ باللہ حضرت امام ابن عربی کو بھی جھوٹا قرار دیں گے یا قرآن کا مخالف کہیں گے، اور یہ موافق ہے، یہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے جس نے قرآن کریم کے خلاف ہر بات کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام پر جتنے اعتراض ہیں ان کو تجزیہ ہم نے پیش کیا ہے، کوئی ان کے مطابق نہیں ہے، الٹی باتیں کرتے ہیں۔ یہ مقامات امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ کتاب ہے مولفہ مولانا محمد حسن صاحب، لمبی چوڑی ان کی ہے۔ بہرحال یہ مطبع جیون پرکاش دہلی میں چھپ کر یہ شائع ہوئی ہے 1896 کی، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی یہ کتاب ہے، مقامات امام ربانی۔ وہ کہتے ہیں سب سے چھوٹے فرزند، یعنی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت شاہ محمد یحییٰ ہیں۔ ان کی ولادت باسعادت سن 1024 میں ہوئی ہجری میں ہے جی، اور وفات 1096 میں ہوئی۔ ان کے تولد سے پہلے حضرت مجدد الافسانی کو الہام ہوا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ تو کہتے ہیں اور اسی رائے سے ان کا نام محمد یحییٰ رکھا۔ آیت قرآنی نازل ہوئی، قرآن کے مخالف ہو گئے حضرت مجدد الافسانی، تو کوئی بچے کا ہی نہیں تھا۔ تو یہ آیت نہیں ہے، یہ الہام ہے، گو قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اس میں فرق کر لینا چاہیے، کوئی دقت والی بات نہیں، لیکن چونکہ مکذب ہیں تو جو بات کریں گے وہ جھوٹی تو ثابت ہوگی۔ یہ شرح جوامع الکلم ہے، مجموعہ ملفوظات حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز، یہ بہت بزرگ اور وہ صوفی بزرگ تھے، ان کے بڑے کرامتیں اور واقعات ہیں۔ وہ یہ لکھتے، ان کے بارے میں لکھا ہے صفحہ 215 پر اس کتاب میں، شرح جوامع الکلم میں کہتے ہیں کہ بہت کرامتیں لکھی ہیں، اور ساتھ لکھا کہ میرے شیخ حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا، یہ گیسو دراز فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا کہ ایک دن ایک نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان جس کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت تھا میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب انہوں نے ترجمے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لے لیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی، یہ گیسو دراز بھی مخالف قرآن ہو گئے ہیں جی، قصوری صاحب قصور والے کے ساتھ۔ خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کے یہ 1890 کی کتاب ہے، ان کے الہامات کافی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یختص برحمتہ من یشاء من عبادہ،
یہ بھی ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے لا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور وہی آیت جو امام ابن عربی پر نازل ہوئی تھی، یا قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسی طرح فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ تو یہ بہت ساری آیات ہیں جو ان پر نازل ہوئی ہیں، لا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا۔ یہ ساری بہت ساری آیات ہیں جنہوں نے یہاں درج کی ہیں۔ صفحہ 64 ہے علم الکتاب کا۔ تو یہ بھی قرآن کریم کے مخالف ہو گئے بقول قصوری صاحب، نعوذ باللہ۔ اب وہی سوان عمری حضرت مولوی عبداللہ غزنوی، اس میں ان کے کئی الہامات ہیں۔ تو وہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں 3 بار الہام ہوا، وَعَلَى اللَّهِ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اس کے بعد پھر أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ تو یہ الہامات قرآن کریم کی آیات میں ان پر بھی نازل ہوئے، اور یہ الہامات ہیں، لہٰذا یہ قرآن کریم کے مخالف ہیں بقول قصوری صاحب۔ تو صرف ایک ہی موافق دنیا میں گزرا ہے، وہ غلام دستگیر قصوری تھا، جس نے ایسی تکذیب کی کہ خود جھوٹا ہو گیا، خود مکذب، اور وہ کہلایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مد نظر رکھ کر انہوں نے جو ذکر کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قرآن کریم سے کیا محبت تھی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس شخص نے جو کچھ پایا قرآن کریم سے پایا۔ آپ نے فرمایا وَكُلُّ النُّورِ فِي الْقُرْآنِ لَٰكِن، ایک یہ شعر ہے وَكُلُّ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَٰكِن تَكَاثَرَ عَنْهُ إِفْهَامُ الرِّجَالِ، کہ ہر نور قرآن میں ہے مگر لوگوں کے فہم جو ہے وہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، وہ اس کو نہیں پڑھتے۔ تو حضرت مسیح نے فرمایا وَكُلُّ النُّورِ فِي الْقُرْآنِ لَٰكِن، ہر نور قرآن کریم میں موجود ہے۔ جمیل الحالکون الی الدخان، لیکن جو ہلاک ہونے والے ہیں وہ دھوئیں کی طرف جاتے ہیں، یہ دھوئیں کی طرف گیا ہے۔ اگر قرآن کریم کی اتباع کرتا تو آج مومن ہوتا۔ حضرت مسیح السلام قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَانَ الْقُرْآنُ قَدْ شَغَفَنِي حُبًّا، قرآن نے میرا دل جیت لیا ہے، میرا دل موہ لیا ہے، اس کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے۔ وَرَأَيْتُ أَنَّهُ يُعْطِينِي، اور میں نے دیکھا کہ وہ مجھے عطا کرتا ہے، من انواع المعارف، قسم کے معارف، و اصناف الاسمار، اور کئی قسم کے مختلف طرز کے پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کسی سے کاٹے گئے ہیں نہ روکے گئے ہیں۔ ورأیت انہ یقوی الایمان، اور یقوی الایمان، میں نے دیکھا کہ وہ ایمان کو تقویت دیتا ہے، ویزید فی الیقین، اور یقین میں بہت بڑھاتا ہے۔ واللہ انہ درۃ یتیمۃ، یہ ایک نایاب موتی ہے، ہیرا ہے۔ ظاہر و نور، اس کا ظاہر بھی نور ہے، وہ باطن و نور، اس کا باطن بھی نور ہے، وہ فوقہ نور، اس کا اوپر بھی نور ہے، وہ تحت نور، اس کے نیچے بھی نور ہے، وہ فی کل لفظ ہی و کلمت ہی نور، اور اس کے ہر لفظ اور ہر کلمے میں نور ہے۔ فرمایا جنت روحانیت، یہ روحانی جنت ہے، ذللت قطوفها تذلیلا، جس کے خوشے بالکل قریب کر دیے گئے ہیں، وہ تجری من تحتہ الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کل ثمرۃ السعادۃ توجد فیہ، ہر خوش بختی کا جو پھل ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے، وہ کل قبس یقتبس منہ، اور ہر قسم کا نور علم جو ہے اس سے لیا جاتا ہے، وہ من دونہ ہی خرط القطاد، اور اس کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں موارد و فیض ہی سائغۃ، اس کے فیض کے سر چشمے مرغوب ہیں۔
حلق میں اترتے ہیں رغبت کے ساتھ۔ فطوبى للشاربین، ایسے پینے والوں کو مبارک ہو۔ وقد قذف فی قلبہ انوار منہ، وقد قذف فی قلبی انوار منہ، میرے دل میں اس کے انوار جو ہیں وہ گاڑ دیے گئے ہیں۔ ما کان لی ان استحصلھا، اور میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ میں استحصلھا، کہ میں اس کو حاصل کر سکتا، ان انوار کو، بے طریقے نہ کسی اور طریق سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈالے گیا۔ وَوَاللَّهِ لَوْلَا الْقُرْآنُ، اور خدا کی قسم اگر قرآن نہ ہوتا، ما کانا لی لطف و حیاتی، تو مجھے میری زندگی کا کوئی لطف نہیں تھا۔ رائے تو حسن ہو، میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی، ازیادو، جو زیادہ ہے، من میات الف یوسف، 1,00,000 یوسف علیہ السلام۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن سے محبت ہے۔ آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ قرآن کے مخالف ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آج قرآن کو لے کر جماعت احمدیہ اس شخص کی وجہ سے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، قرآن کو لے کر دنیا کے کناروں تک پھیلی ہوئی، اور قرآن کریم کی طرف دنیا کو بلاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف بلاتی ہے۔ فرمایا میں نے اس کی جو خوبصورتی دیکھی ہے وہ 1,00,000 یوسف سے بھی زیادہ ہے۔ فملت علیہ اشد و میلی، میں بہت رغبت کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوا ہوں۔ واشربا ہوا فی قلبی، اور اس کی محبت میرے دل میں پلا دی گئی ہے، انڈیل دی گئی ہے۔ ہوا ربانی، اس نے مجھے تربیت دی، مجھے پالا، کما یرب الجنی، جس طرح ایک پیٹ میں بچے کی ربوبیت ہوتی ہے۔ وَلَهُ فِي قَلْبِي أَثْرٌ نَجِيبٌ، میرے دل میں اس کا ایک عجیب اثر ہے۔ وَحُسْنُهُ يُرَاوِدُنِي عَن نَفْسِي، اور اس کی خوبصورتی نے مجھے اپنے نفس سے پھسلا دیا ہے، یا میرے نفس کو یہ کھینچ کے لے گیا ہے۔ وَأَنِّي أَدْرَكْتُ بِالْكَشْفِ، اور میں نے کشف کے ذریعہ یہ دیکھا، نظارہ دیکھا۔ وَإِنِّي أَدْرَكْتُ بِالْكَشْفِ، کشف میں یہ نظارہ دیکھا، ان حضیرت القدس، یہ جنت کا ایک خاص بلند مقام ہے۔ تس کا بمائل مقام، حضیرت القدس کو قرآن کریم کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ وہ بحر مواج من مائل حیات، وہ زندگی کے پانی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ من شاربہ من ہو، جس نے اس میں سے پیا، فہو یحیی، وہ زندہ کیا جاتا ہے۔ بل یکون من المحیین، بلکہ وہ زندہ کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی بلند شان، بلند مقام، محبت، اس کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں موزن تھا۔ اس کی پیروی جو تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی۔ اس شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ قرآن کا مخالف ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ قرآن کریم کی آیات نازل کی، یہ اس محبت کے اسمار ہیں جو آپ کو عطا ہوئے۔ اسی قرآن جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس محبت کے ساتھ، ان عظیم الشان الفاظ کے ساتھ، اسی قرآن کے الفاظ اگر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے تو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ قرآن کریم کے الفاظ کے نزول کو آپ کی مجال کیسے آگے روک سکیں اور خدا تعالیٰ پر پابندی لگا سکیں؟ دعویٰ کر رہے ہیں یا فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ قرآن کا مخالف ہے۔ قرآن کا مخالف وہ ہے جو ہر دلیل قرآن کے خلاف دے رہا ہے، جو قرآن کی حفاظت کرنے والے کے مقابل پر کھڑا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی شان میں عبارتیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی، نظم، نثر، عربی، اردو، فارسی، ہر زبان میں کلام کیا۔ آپ تو اس کے عشر شیر میں گرد کو بھی نہیں پہنچتے جو معارف اور حقائق آپ کو عطا کیے گئے۔ آپ تو تفسیروں کے نام لے کر ان کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، ان میں وہ ذکر ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ سچائیاں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نازل ہوئی۔ آپ ایمان کو سریہ سے واپس لائیں اور اس قرآن کے ذریعے سے ہی لائیں، اور اسی قرآن کو نافذ فرمایا اور اپنی جماعت کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت را سکی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا حادی صاحب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا احمدیہ مسلم جماعت ہم اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی نے۔ تحریک